سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ درود لامحدود محبوب رب الودود حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ خواتین و حضرات، ہم سارا کا سارا دار و مدار دکھاوے پہ رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں عرف عام میں کہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، جو نظر آتا ہے اس کی ستائش بھی ہوتی ہے، تعریف بھی ہوتی ہے اور مدد بھی ہوتی ہے۔ جو کچھ آنکھوں کے سامنے آتا ہے اسی کے لیے الفاظ لبوں پر آتے ہیں، اور جو کچھ بنا کے سجا کے پیش کیا جاتا ہے وہی دل کو بھاتا ہے۔ مگر اللہ رب العزت کے ہاں معاملہ اور ہے۔ وہ کہتا ہے جیسی نیت ہوگی ویسا اجر ملے گا۔ نیت اچھی ہوگی تو اجر اچھا ہوگا، نیت میں کھوٹ ہوگا تو عمل کر کے گزر جاؤ گے مگر پکڑ ہوگی اور ایسا حساب ہوگا کہ یاد رکھو گے۔ یعنی نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا آپ کے دکھاوے کو دیکھتی ہے، اور دکھاوا کتنا بھی 100% کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت آپ کی نیت کو دیکھتا ہے۔ لہٰذا جمعۃ المبارک میں، سید الایام میں، اس بہترین دن میں آج سے عہد کرتے ہیں کہ اعمال تو اچھے ہوں گے مگر اس سے پہلے نیتوں کو اچھا کریں گے۔ نیتیں اگر سدھر جائیں، نیتوں میں اگر نکھار آ جائے، نیتوں میں اگر خلوص آ جائے تو مجھے لگتا ہے کہ دنیا اور آخرت بن جائے گی، کیونکہ انما الاعمال بالنیات۔ خواتین و حضرات، آج کے اس پیارے سے دن کا آغاز کرتے ہیں۔ خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے بہت ہی پیارے اچھے دوست، عزیز مہمان، قابل تعریف اپنے عمل سے بھی ہیں اور ان حکمت برے جملوں سے بھی ہیں کہ جو ہمارے لیے ہماری زندگی کی مشکلات میں آسانی پیدا فرماتے ہیں۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں اور سلام کہنا چاہتا ہوں سید شہریار داؤد صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج خوبصورت سی محفل سجے گی، آپ لوگوں کی کالز آئیں گی، وظائف کے حوالے سے آن لائن آپ لوگ حکمت کے سوالات پوچھیں گے، مشکلات جو بھی ہیں ان کو آپ سامنے رکھیں گے، اور کسی طریقے سے اللہ رب العزت کے حکم سے، اس کی مرضی سے، اس کی منشا سے کوشش کی جائے گی کہ آپ کی رہنمائی ہو۔ میں آج کے اس مبارک دن اور اس پیارے سے پروگرام کا آغاز کرنا چاہتا ہوں بہت ہی خوبصورت کلام سے۔ ندیم پنجدنی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا میرا اور آپ کا من پسند کلام، وہ جس کو ہم سنتے ہیں تو پھر جھوم اٹھتے ہیں، کہ جس میں میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا۔ تو میں ندیم پنجدنی صاحب سے گزارش کروں گا وہ کلام ذرا بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ فرما دیں۔ ان کا منگتا، ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، کیونکہ ان کا منگتا میرے ہیں عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے ہیں عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، ان
ان کا منگتا میری ہے سانس سے آتی ہے مہک طیبہ کی میری ہے سانس سے آتی ہے مہک طیبہ کی میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا حکم کرتے ہیں تو بنتے ہیں یہ مقتے شاہ کے حکم کرتے ہیں تو بنتے ہیں یہ مقتے شاہ کے آپ نہ چاہیں خوش آمدید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ہے کہ صبر کا آغاز صدمے کے آغاز سے ہوتا ہے اور معتبر ترین صبر وہی ہے کہ جو صدمے کے اوائل سے ہو. یعنی وقت کے گزرنے سے اور اس کے بعد معاملات کے ٹھہر جانے سے صدمہ گزر جانے کے بعد صبر تو آ ہی جاتا ہے, حالات تو ٹھہر ہی جاتے ہیں, انسان عادی ہو جاتا ہے کسی بھی مزاج کا. مگر اصل صبر یہ ہے کہ جیسے صدمہ آیا ہے اسی وقت صبر کا اختیار ہو اور پھر اہتمام ہو, اور پھر یہ بھی بہترین چیز ہے کہ اس وقت آپ کہیں ان اللہ و انا الیہ راجعون. یہ بھی صدمے کو کم کرتی ہے اور صبر کی طاقت کو بڑھا دیتی ہے. ایک لائیو کالر ہمارے ساتھ ہیں پروگرام میں, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی بھائی میں لاہور سے لیلا بات کر رہی ہوں. جی بہن, کیا پوچھیں گے الف لام میم سے؟ تو میرے شوہر بہت عرصے سے بیمار ہیں, وہ کہیں جا نہیں سکتے اور پہلے وہ کام کرتے تھے, دم وغیرہ بھی کرتے تھے, تو اب وہ کر نہیں سکتے, تو ہمارے روزگار کا ذریعہ کوئی بھی نہیں ہے. اچھا, پہلے تو یہ کہ آپ کے شوہر کی عمر کیا ہے اور پھر کیا معاملات ہیں, کیوں بیمار ہوئے ہیں, کیا ہوا ہے ان کو؟ ان کے جسم میں درد ہونے کی وجہ سے وہ چل پھر نہیں سکتے, بیمار رہتے ہیں, جسم میں درد رہتی ہے, ٹانگوں میں درد رہتی ہے. ایج کیا ہے ان کی؟ ان کی ایج 40 سال. 40 سال ہے, ٹھیک ہے. میں علامہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں آپ پروگرام دیکھتے رہیں, اس کے لیے کیا حکمت اور کیا نصیحت وہ فرماتے ہیں ذرا غور سے سنیے گا. جی علامہ صاحب. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یہ آپ آیت پڑھیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, 11 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے ان کو دیں ہر نماز کے بعد. دن میں جب بھی یہ پانی پئیں یہ والا دم والا پانی پئیں. صبح ایک دفعہ پانی پہ دم کر کے رکھ لیں, باقی سارا دن یہ پانی پلاتے رہیں. اور اس کے علاوہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, یہ بھی 11 بار پڑھ کے اسی پانی پہ دم کر دیں, انشاءاللہ پلائیں. اب جو تکالیف آتی ہیں نا ویس بھائی, بیماریاں آتی ہیں, وہی آپ نے صبر والی بات کی کہ پہلا جھٹکا لگتے ہی منہ سے الحمدللہ نکلے, جی تو یہ ہے بڑا اعلیٰ پائے کا صبر. لیکن یہ ہے کہ یہ انشاءاللہ الذی پڑھیں, اس کے ساتھ ساتھ استغفار کی کثرت کریں. استغفار کی کثرت کریں, بہت خوبصورت آپ نے بات بتائی. یہ جو استغفار ہے یہ بہت ساری چیزوں کا توڑ بھی ہے, وظیفہ بھی ہے اور حکمت بھرا یہ جملہ ہے. ایک لائیو کالر ساتھ میں لیتے ہیں, خوش آمدید کہیں گے ان کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. کون صاحبہ, کہاں سے؟ راولپنڈی سے بات کر رہے ہیں سر. راولپنڈی سے. اب میری بہن مخاطب ہیں, کیا پوچھنا چاہیں گے الف لام میم سے؟ علامہ صاحب سے مجھے پوچھنا ہے کہ میری کہیں پہ بھی رشتے کی بات چلتی ہے تو رک جاتی ہے, کہیں آگے نہیں چلتی, کہیں سے جواب آتا ہے کہیں سے جواب نہیں بھی آتا, تو پھر مجھے ان کے بارے میں بتا دیجیے کہ 43 ایج ہو گئی ہے بھائی کی, سسٹر کی سوری. تو سب کے رشتے جو ہے نا بڑی آپی کی وجہ سے سب کے پیچھے رشتے رکے ہوئے ہیں, تو پلیز آپ لوگ مجھے کچھ رہنمائی فرما دیں.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے, آپ نے توجہ سے پروگرام کو سننا ہے. آپ کی کال کا جواب اس کال کے بعد میں علامہ صاحب سے لیتا ہوں. ساتھ ہی ایک اور کال بھی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام بھائی. خوش آمدید. کون بہن, کہاں سے؟ میں عروج بول رہی لاہور سے. اچھا بہن, کیا پوچھیں گے الف لام میم سے؟ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں نا بہت زیادہ ٹینشن ہے, مطلب بہت زیادہ گما ایسے نہ, مطلب ہر کوئی پریشانی آتی رہتی ہے ہمارے گھر میں. نہ بھائیوں کی شادی ہوتی ہے, بھائی بھی بیمار رہنے لگ گیا, مطلب اکیلے رہتے ہیں ہم, پریشان رہتے ہیں ہم. اپنی نماز بھی پڑھتے ہیں, صدقہ بھی دیتے ہیں, پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کیا پتہ نہیں, ایسے مسئلے پڑ جاتے ہیں. کوئی سناٹا ہمارے گھر میں, کوئی خوشی نہیں آتی ہے, بس ہم روتے ہی رہتے ہیں. کوئی شادی نہیں ہو رہی بھائیوں کی, بہنوں کے بچے نہیں ہوتے, ایسے ہی ہمارے گھر میں بہت پریشانی, پتہ نہیں کیوں. ٹھیک, میں بہن آپ کے لیے وظیفہ بھی لے لیتا ہوں اور حکمت بھرے جملے بھی لے لیتا ہوں الف لام سب سے میں. پہلی بات تو یہ اویس بھائی, کیا ہم نماز پڑھ کے کوئی احسان کرتے ہیں؟ نہیں. یہ فوراً جو لوگ بعض دفعہ کہتے ہیں نا جی ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں, ہم تو کسی کا دل بھی نہیں توڑتے, اور یہ بھی نہیں ہوتا تو وہ بھی نہیں ہوتا, پھر بھی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں, روزی نہیں آ رہی ہے, بیماریاں آ رہی ہیں. کیوں آ رہی ہیں؟ اللہ تو کہتا قرآن میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, میں تو کسی جان پر تکلیف ہی نہیں ڈالتا ہوں جتنا وہ اٹھا نہ سکتا. لہا ما کسبت وعلیہ ما اکتسبت, وہ تو کہہ رہے کہ تم پر جو کچھ آتا ہے تمہارے اپنے کرتوتوں کے سبب آتا ہے. بے شک. تو جب ہم کو اپنی نظر ہمارے گریبان میں ڈل کے ہمارے اپنے گناہ, اپنی نافرمانیاں, اپنی بدکرداریاں جب ہمیں نظر ہی نہیں آئیں گی تو پھر خدا ہی آفت ہے ہمارا. صحیح فرما رہے ہیں. ہم جھوٹ بول رہے ہیں, ہم غیبت کر رہے ہیں, 4 عورتیں بیٹھ جائیں تو جب تک 5ویں کی یہ بالکل لباس نہ اتار دیں اس سے پہلے اٹھتی نہیں ہیں. پھر کہتی ہیں جی پتہ نہیں کیا خطا ہو گئی, اللہ ہم سے ناراض ہے. معذرت کے ساتھ میری باتیں اگر تلخ اور کڑوی لگیں, ہم کہتے ہیں جو حضور نبی کریم علیہ السلام کی ہمیں سنتوں پر عمل کرنا چاہیے. جی. جھوٹ چھوڑنا سنت نہیں ہے. جی. سچ بولنا سنت نہیں ہے. سچ. غیبت نہ کرنا سنت نہیں ہے. سنت ہے. پیٹ, میرا تو خیر بہت ہی زیادہ نکلا ہوا ہے, لیکن کیا پیٹ کمر سے لگا ہونا سنت نہیں ہے؟ بے شک ہے. فاقہ کرنا سنت نہیں ہے. بے شک. نبی کریم علیہ السلام کی وہ سنتیں جو ہمیں جنت میں لے جا سکیں, ساری سنتیں جنت میں لے جا سکیں, لیکن ہم نے کھانا ہے میٹھا میٹھا, ہپ تے کڑوا کڑوا, تھو تھو. ٹھیک ہے نا. تو میری آپ سب سے التماس ہے کہ خدا کے لیے اچھے علماء کرام کی بیانات سنیں, اور یہ جو گناہ ہیں ہمارے انہی کی وجہ سے کیوں فرمایا گیا استغفار کرو تو تمہارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. استغفار کریں, یا لطیف و عشاء کے بعد 150 بار پڑھیں, رشتے آئیں گے, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اگر کہیں سے آ کے ٹوٹ بھی جاتا ہے نا, جب بندہ اللہ کے رضا پر راضی ہو جائے نا, کیوں نہیں سوچتا کہ نکاح کے بعد خدا نہ خواستہ طلاق ہو جاتی. اس اینگل سے بھی تو سوچیں یار, یہ بھی اللہ کا شکر ہے. جب بندہ کہتا ہے نا جے سونا میرے او دکھ وچ راضی تے میں چولہے سکھ نو پاواں ہوں. اللہ اکبر, یہ بھی ایک حسین بات, حسین بات. تو ہمیں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے, مایوس نہیں ہونا چاہیے, اللہ کو یاد کرتے رہنا. بے شک. بہت خوبصورت لائیو کالر ساتھ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹیلی ویژن کے والیوم کو بند کر دیجئے, دوبارہ سے کال کرنے کی کوشش کیجئے. بہت اچھی بات آپ نے فرمائی علامہ صاحب نے, شکر کرنے کی عادت ڈالیں. ابھی آپ کو نعمتوں کا شمار اگر آپ کرنے بیٹھ جائیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ صبح و شام اس کی عنایتیں, رحمتیں, یہ سانسیں, کتنی ساری بلاؤں سے نجات, اور پھر وہ بلائیں جو آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا کب آئیں گے, ان سے بھی آپ کو بچا لیتا ہے. یہ جو دھوپ ہے نا, یہ بھی ایک نعمت ہے, یہ زمین بھی ایک نعمت ہے, یہ ہوائیں, یہ چھت, یہ سایہ, یہ رشتہ دار, یہ خون, یہ سب نعمتیں. ان کے ذرا شمار میں پڑھیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے انسان کی نظریں دیکھتی کیا ہیں. حضرت وہ اس سے پہلے بھی ایک کال آئی تھی جس میں انہوں نے بیان فرمایا کہ جو ان کے شوہر ہیں, 40 سال کی عمر ہے, جسم میں تھکاوٹ ہے اور پھر کوئی کام نہیں کر پا رہے ہیں, ان کے لیے کوئی وظیفہ ہو سکتا ہے؟ بالکل وظیفہ ہو سکتا ہے ان کے لیے بھی, کہ وہ سب سے پہلے تو کوشش کریں, اگر ان کے والدین حیات ہیں, اچھا, والدین کے پاس جائیں, صحیح, ان سے دعا کرائیں. صحیح. ناراض ہیں تو ان سے معافی مانگ لیں. صحیح. کیونکہ اللہ نے 7واں آسمان سے اوپر جو جنت ہے وہ لا کے ماں کے قدموں تلے رکھ دی اللہ اکبر, اور باپ کی رضا کو اپنی رضا قرار دیا ہے. واہ. ہم لوگ دیکھتے نہیں, جانے انجانے میں ہم والدین کو ناراض کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, پھر کہہ رہے ہوتے ہیں بابا جی دعا کرا دیو, جبکہ وڈا پیر گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. صحیح فرمایا آپ نے, صحیح فرمایا. تو برائے مہربانی سب سے پہلے حقوق, اور سب اس کے ساتھ والدین کے ساتھ ساتھ ہم جو بیویوں کے ساتھ اپنے انصافیاں کرتے ہیں اور سمجھتے ہی نہیں کہ یار یہ آ گئی ہے بیوی تو یہ شاید میرے پاؤں کی جوتی ہے, چپ کر جا, چپیڑ مارا گئی, 3 لفظ بول کے دن فارغ کر دیں گئی.
یار یہ کون سی انسانیت ہے؟ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، بہن ہے، ماں ہے، ماں تو آپ کے بچوں کی ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ برائے مہربانی یہ جو ہمارے قریبی رشتے ہیں نا، ان کے حقوق کا بہت پاس کرنا ہوگا اور اللہ سے استغفار کرتے رہیں، اور اللہ عز و جل کی جس قدر ہو سکے فجر کے بعد ان کو بولیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ تسبیح آپ پڑھیں، اس کا ورد کریں، اور فجر کی نماز بھی باقاعدگی سے پڑھیں۔ اس کے بعد یہ جو اذکار ہوتے ہیں بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ لائیو کالر بھی ساتھ میں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو جی کون صاحبہ، کہاں سے؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں، ہیرا نام ہے میرا۔ اچھا، کیا پوچھیں گے الف لام میم سے ہیرا بہن؟ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جیسے بیوی گھر میں ہے اور بیوی کو کہے کہ تو جا گھر پہ اپنی امی کے یا کہیں اور جا، بہانے سے اس کو گھر سے باہر نکالے بیوی بچوں کو۔ آپ کی لائن کٹ گئی مگر آپ کا سوال ہم تک مل رہا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب بیوی خاوند کی شکایت لگا رہی ہو تو ہو سکتا ہے کہ کال انہوں نے ہی کاٹ دی ہو، مگر ان اعمال سے بچیں، ان حرکات سے بچیں۔ یہ ذرا سیریس معاملہ ہے کہ اگر بیوی آپ کی کمپلین کر رہی ہے تو یہ سمجھ لیں کہ خدا کے حضور یہ بات جاری ہے۔ لیکن جو لوگ خفیف ہوتے ہیں، حساس ہوتے ہیں، ان کی جو مسائل، ان کی پریشانیاں، ان کو خدا زیادہ توجہ دیتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت سارے جانور اپنی شکایت اپنے مالکوں کی لے کر آیا کرتے تھے، تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے آپ کو ذمہ داری دی ہے جن کی ان کی سنائی بھی زیادہ ہوگی۔ توجہ سے سنیے گا اس بات کو۔ ایک اور ہمارے پاس لائیو کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہیرا، اب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی میری آواز۔ ہیرا اب بتائیں کیا معاملہ ہے، کیا پریشانی ہے؟ مجھے یہ بات پوچھنا تھا کہ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ بیوی کو گھر سے نکال دو، جاؤ بولو اپنی ماں کے گھر پہ رکنے کے لیے، اور دوسری عورتوں کو گھر میں لے کر آئے، ان کے ساتھ سوئے، اور جب وہ بولے کہ نہ سو تو ایسا نہیں کر، میں تیری بیوی ہوں، تو وہ بولے کہ تجھے اللہ کا واسطہ ہے چپ ہو جا، رسول کا واسطہ ہے چپ ہو جا۔ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ غور سے سنیے گا۔ علامہ صاحب، اسلام ان بیویوں کے حقوق کے بارے میں اور ایسے خاص کیس کے حوالے سے کیا کہتا ہے؟ جو بندے کے حقوق اور بالخصوص اپنی بیوی جو اس کے بچوں کی ماں ہے، اگر ان کے حقوق پورے نہیں کرتا، اب ان کے حقوق ہمارے ہاں شاید یہی سمجھا جاتا ہے شاید روٹی کھلا دینا، ان کو کپڑے دے دینا، یا ان کے دیگر ازدواجی حقوق پورے کر دینا، یہی حقوق ہیں؟ نہیں، اخلاقیات بھی حقوق میں تو کہہ رہے گھر سے جاؤ، اپنی ماں گھر سے جاؤ، ظاہری بات ہے وہ اپنی جو اس کی خباثتیں ہیں وہ ان کو پورا کرنے کے لیے ایسا کر رہا ہے تو ان کو نہیں جانا چاہیے اور لڑنا بھی نہیں چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں مغرب کی نماز کے بعد اپنے کمرے میں جس بیڈ پر یہ سوتے ہیں ادھر بیٹھ جائیں، 7 مرتبہ پڑھیں، 7 ٹائمز، یا مانعو، آنکھیں بند کریں، یا مانعو یا مانعو 7 بار پڑھ کے تصور یہ ہے کہ سامنے شوہر بیٹھا ہے، اچھا، اس کے بعد اس پہ پھونک مار دیں، صحیح، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، یا اللہ میرے شوہر کو ان برائیوں سے منع کر دے، باز کر دے، سبحان اللہ، وہ برائیاں ذہن میں رکھے صحیح، جو یہ کرتے ہیں، غلط عورتوں کے بعد آنا جانا، ان کو لانا، خدا نہ خواستہ برائیاں کرنا، ان برائیوں کو مد نظر رکھے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو یہ ان کے شوہر صحیح ہو جائیں گے انشاءاللہ ہماری دعا ہے۔ اور بہن اسلام یہی کہتا ہے، رہنمائی جس طرح علامہ صاحب بیان فرما رہے ہیں آپ کے لیے، آپ کے حقوق زیادہ ہیں اور ایسے انسان کو تربیت کی ضرورت ہے، تو آپ بہت اچھا کر رہی ہیں اس بہانے سے، اور آپ تھوڑا سا صبر بھی کیجیے گا، جلد بازی میں کوئی فیصلہ بھی نہ لیجیے گا۔ ہمارے ساتھ ایک اور لائیو کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحبہ، کہاں سے؟ میں نسرین بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ خوبصورت بہن، کیا پوچھنا چاہیں گے الف لام میم سے آج؟ جی میرے مسائل جو ہیں نا، وہ ہمارے جو گھریلو معاشی حالات ہیں نا سر، وہ بہت زیادہ خراب ہیں۔ ٹھیک ہے، میرے بھائی ماشاءاللہ 5 ہیں، لیکن وہ شادی شدہ تو سب ہیں، والد بزرگ ہیں، والدہ صاحبہ نہیں ہیں، ہم 2 بہنیں اپنی جاب کرتے ہیں اور رشتے بھی نہیں ہوئے نا، لیکن مسئلہ جو ہے نا وہ میرے بڑے بھائی ساتھ کا ہے۔ جب سے ان کی شادی ہوئی ہے تو ہمارے گھر کے حالات جو ہے نا وہ بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان کا جو ہے نا وہ مستقل روزگار نہیں ہے، اور بیوی جو ہے نا ان کی بار بار ناراض ہو کے چلی جاتی ہے۔ اب کی بار وہ جیسے گئی ہیں تو وہ واپس آنے کا نام نہیں لینی اور طلاق کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ اچھا، تو سر ہم اس وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھابھی اپنے بچوں کے ساتھ بخیریت واپس آ جائیں اور میرے بھائی یوسف کا گھر جو ہے نا وہ آباد ہو جائے۔ نہیں، آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے، آپ غور سے سنیے گا، وظیفہ بھی بتا رہے ہیں اور وہ بات بھی بتا رہے ہیں جس کے ذریعے معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ علامہ صاحب، یا معید و یا راجعو، عید ہے نا اس کے آگے میم پیش کے ساتھ لگا دیا، یا معید و یا راجعو، معید عود کر آنا، یعنی جو عدم سے وجود میں لایا رب العالمین، صحیح ہے، یا راجعو ہم رجوع کرنے والے ہیں۔ یا اللہ
یہ ان کے اگر بھائی بنے یا یہ خود بنے بھابھی کے لیے کہ یا اللہ میری بھابھی کو 313 مرتبہ یہ پڑھ کر دعا مانگے، یا معیدو یا راجو اول آخر 3 دفعہ درود شریف پڑھ کے، یا اللہ میری بھابھی کو خیر و عافیت سے ہمارے گھر کا امن سکون برقرار کر دے، اس کو واپس آنا نصیب فرما، اور اپنے بھائی کو بھی تھوڑا سا ان کو کوئی بٹھا کر کے سمجھائے کہ بھائی یہ ایسا کرنا مناسب نہیں ہے، خام خواہ اللہ لیکن یہ ناراض نند ہوتا ہے۔ اچھی ہیں، نندیں تو عام طور سے بھابھی کو رخصتی اور یہ نندوں کی بیچاریوں کی شادیاں نہیں ہوئی، ان کو چاہیے 150 بار عشاء کی نماز کے بعد 150 بار یا لطیفوں پڑھیں، یہ بڑا مجرب وظیفہ ہے جی۔ خوبصورت، ماشاءاللہ، بے شک ایسا ہی ہے۔ ایک اور لائیو کالر ساتھ میں، ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے اور پوچھیں گے ان سے کہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں الف لام میم سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیلو جی سلام عرض ہے، کون صاحب کہاں سے؟ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں برادر ایمن کیا سوال پوچھیں گے الف لام میم سے؟ سر۔ میری عرض یہ ہے کہ میں گورنمنٹ سروینٹ ہوں جی اور ریٹائر ہو گیا ہوں، جی لیکن میری اپلیکیشن جو ہے وہ کمیشن کراچی کے پاس ہے پرموشن کی۔ جی میرے لیے دعا کر دیں یا مجھے پڑھنے سے میری پرموشن ہو جائے، میں ریٹائر بھی ہو گیا ہوں۔ دوسرے میرے پاس ایک پلاٹ ہے، اس پہ گلستان جوہر میں، اس پہ کوئی اندر گھس کے بیٹھ گیا، میری وہ 100 گز کی پلاٹ ہے، اب میں خرید تو سکتا نہیں، گورنمنٹ سروینٹ ریٹائرڈ ہوا ہوں۔ تیسرے ہمارا گروپ انشورنس ہے وہ بھی مل جائے ہمیں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے اس مسئلے کو علامہ صاحب کے سامنے رکھ رہا ہوں، دعا بھی بتا رہے ہیں وہ، مگر ذرا وہ لوگ بھی سنیں جو پتہ نہیں کیا سوچ کے زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں، اتنی چھوٹی سی زمین ان کو ملے گی زندگی میں یا اس کے بعد جس طرح وہ دفن ہوں گے، اور اگر وہ لوگ جو دوسروں کے پلاٹ اور مکانوں پہ قبضہ کرتے ہیں، میرا یہ ایمان ہے، میرا ماننا ہے کہ وہ اس قبر سے بھی محروم ہو جائیں گے، مل بھی گئی تو وہاں سے بھی دخل کر دیے جائیں گے۔ یہ بہت سخت معاملہ ہے، اس پہ غور کیجیے گا۔ علامہ صاحب گورنمنٹ سرکاری ملازم ریٹائرمنٹ کی طرف جا رہے ہیں، کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ان کو تو چاہیے، ان کے دونوں مسائل کا ایک ہی حل ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 10، ربنا آتنا من لدنک ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، یہ پڑھیں 133 دفعہ 133 ٹائم، اس کے بعد دعا مانگیں، صحیح، یا اللہ میرا پروموشن کا بھی مسئلہ حل کر دے، یا اللہ میری جگہ بھی خالی کرا دے۔ انشاءاللہ العزیز ان کی جگہ بھی خالی ہوگی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں گھر بیٹھ کے وظیفہ ہی پڑھتے ہیں، صحیح، پریکٹیکلٹی، مگر باہر جا کے ریٹائرمنٹ کی عمر ہو گئی ہے، کوئی قانونی کام بھی تو کریں نا، دستخط کوئی درخواست لگائیں، قانونی لگا دیے تو انشاءاللہ العزیز اب اس دعا کی برکت سے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ان کا کام پورا ہوگا، اللہ نے چاہا انشاءاللہ۔ مجھے خوشی استغفار کی بھی کثرت کریں انشاءاللہ۔ اور جو لوگ کسی کا حق کھا رہے ہیں، سن لیجئے، امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ اللہ نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ جس نے دنیا میں کسی کے 3 پیسے، سمجھ لیں آج کے دور کے 3 روپے کسی نے دبا لیے، غصب کر لیے، کل قیامت کے دن اپنی 700 با جماعت نمازیں اس کے ہر جانے میں ادا کرنی، 700 باجماعت نمازیں پڑھی نہیں ہوں گی زندگی میں، تو پھر اس کے دوسرے کے گناہ اس کے ذمہ ڈال 3 روپے کے بدلے 3 روپے کے، یہاں تو کروڑوں خربوں روپے کھا کے بیٹھے ہوئے، جی اللہ تعالیٰ پورے خاندان کی باجماعت نمازیں دے دیں گے تب بھی حساب پورا نہیں ہوگا ان کا۔ تو اللہ کیا تعالیٰ خوبصورت بات آپ نے بیان فرمائی ہے، اس وقت جب نماز کا سوال ہوگا اور ویسے ہی آپ کے اکاؤنٹ میں کمی ہوگی، مائنس سے بیلنس جا رہا ہوگا، تب آپ کے سامنے جو کمپلینر استغاثہ لے کر آئے گا، وہ جی میری تو اتنے سارے پیسے غائب ہو گئے، تو پھر آپ کو حساب دینا پڑے گا، تب لگ پتہ جائے گا۔ تھوڑا سا وقفہ، چھوٹا سا وقفہ، الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اسی سرزمین میں، اسی مٹی پہ جب آپ چلتے ہیں تو اس طرح سے چلیے جس طرح سے عاجز نوکر اور غلام چلا کرتے ہیں، یا پھر ایسے چلیے جیسے آزاد لوگ آزاد خیالی اور آزاد فکر سے یہ جانتے ہوئے کہ ہمارے اوپر ایک حاکم موجود ہے چلا کرتے ہیں۔ اس سے بچیے گا، تکبر انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ تکبر نے بڑے بڑوں کی بڑی بڑی عبادتوں اور ریاضتوں کو زائل کر دیا، ان کو خباثتوں کے قریب کر دیا۔ لہٰذا
جس میں علم زیادہ ہوتا ہے اس میں عاجزی اور انکساری کا پیکر زیادہ ہوتا ہے. اللہ کو پسند ہے یہ کہ آپ عاجز اور انکسار بنیں, اور اگر آپ کے ذریعے کسی کا کوئی کام ہو رہا ہے تو حاضر خدمت رہیں, اللہ کا شکر ادا کریں, اور شکر اس حوالے سے کریں کہ وہ آپ سے کام لے رہا ہے. ہم خوش آمدید کہنا چاہتے ہیں, لائیو کالر ہمارے ساتھ ہیں, ان سے پوچھیں گے کیا مسئلہ درپیش ہے, اور اس حوالے سے علامہ صاحب سے وظیفہ بھی لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بہن کہاں سے؟ جی ثنا بات کر رہی ہوں, لاہور سے بات کر رہے ہیں ہم. جی ثنا بہن کیا پوچھنا چاہیں گے الف لام میم سے آپ؟ مجھے پوچھنا ہے کہ ایک تو ٹھیک نہیں رہتی میں, اور گھر میں بھی مجھے ہر وقت ایسے لگے گا جیسے گھر والے بھی نہیں ٹھیک رہتے, اور جو کام ہو ان میں بھی پریشانی اور بس ایسے رکاوٹ ہی ہوتی ہے. جی آپ کی عمر کیا ہے اور شادی ہو چکی ہے آپ کی؟ 25. میرڈ ہیں آپ؟ جی نہیں, ان میرڈ. ٹھیک ہے, یہی بھائی مسائل کا بھی اور جس کا بھی کرنا ہو نا کام, بس گھر میں پریشانی ہوتی, کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہی ہوتی. کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے. علامہ صاحب سے پوچھتا ہوں جی, اور یہاں ٹھیک نہیں رہیں گے گھر والے, دیکھیں کیا ہے, کیا وجہ ہے. اچھا ٹھیک ہے بہن, آپ نے توجہ سے ٹھیک رہتی ہے, ان کا بھی یہی مسئلہ. آپ نے توجہ سے پروگرام سننا ہے, دیکھنا ہے. اس کے فوراً بعد میں ایک اور کال بھی لے رہا ہوں, آپ کا مسئلہ بھی سامنے رکھوں گا اور اس کال کا بھی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے؟ جی میں گلناز بانو بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی بہن کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میرے ساتھ مطلب میرے پاس نا میرے کان سے بہت شانشاں آتی, بی پی میرا ہے, اور دوسری بات میرے کیا نا اتنا جلن ہوتی ہے, ہاتھ سردی کے موسم شروع ہوتی ہے نا, اور تلووں میں اتنی خارش اور جلن ہوتی ہے اور مچے لگتی ہیں, اور انگلیوں سے نا اسکین وائٹ اترتی ہے, باریک باریک سے اور اسکین اترتی ہے. عمر کیا ہے آپ کی؟ میری 54 ہے. 55 علامہ صاحب یہ مسائل کیا ہے؟ کانوں میں شائشیں ہوتی ہیں. جی ظاہری بات. میرے کان بھی آپ ایک تو اپنا علاج کروائیں. مجھے اندیشہ ہے کہ ان کو کوئی قدیم پرانا دائمی نزلہ جسے کہتے ہیں. اچھا نزلہ ان کو یہ ہے. بہرحال شائشیں کا بہت بہترین 2 حل ہیں, زیتون کا تیل یا کیسٹر آئل, جسے ارنڈی کا تیل بھی کہتے ہیں. 2 3 4 قطرے روزانہ رات کو ناف میں ٹپکائیں, جو اوپر آ جائے تو اس کو انگلی سے اس طرح راؤنڈ میں اس کا مساج کریں ہلکا سا. وہ انشاءاللہ یہ کریں کم از کم یہ 30-40 دن کریں انشاءاللہ, یہ ان کی شائشیں ایک تو یہ یہاں سے ختم ہو جائے گی. اچھا. نمبر 2, جب نماز پڑھیں تو سجدہ طویل کریں, لمبا سجدہ کریں, 3 5 7 بار نہیں بلکہ 11 بار یا 17 بار یہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں. انشاءاللہ اس سے بھی ان کے کانوں کی شائشیں ختم ہو جائے گی. دوسری بات یہ ڈائٹ اور نیند صحیح رکھیں اپنی. یہی ہماری پہلی والی بہن کے لیے بھی جو 25 سال کی ان کی شادی نہیں ہوئی, ایک تو اللہ کرے ان کی شادی ہو جائے, ٹھیک ہے نا. دوسری اپنی ڈائٹ کے اندر سبزیاں اور دالیں زیادہ رکھیں, یہ چاول سے اجتناب کریں اور آلو سے بھی اجتناب کریں. بعضی چیزوں سے یہ دونوں بہن اجتناب کریں, ان کی صحت انشاءاللہ صحیح ہو جائے گی. پانی کو زیادہ پئیں, سردی کی وجہ سے لوگ پانی کم پیتے ہیں, پیشاب کم آتا ہے, ظاہر بات ہے فلٹریشن کم ہوتی ہے. اس کے ساتھ جو پڑھنے کے لیے ہے استغفر اللہ کی کثرت, ایک ہی لفظ ہے استغفر اللہ, یہ 313 بار روزانہ کسی بھی ایک نماز کے بعد پڑھ لیا کریں. اس کے ساتھ اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا کریں کہ جو کچھ بھی ابھی ہے اس کا شکر ادا کریں گے تو انشاءاللہ مزید اس کے اندر اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے گا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, فجر کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیا کریں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ایک اور لائیو کالر, خوش آمدید کہیں گے ان کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہاں جی سلام عرض ہے. ہیلو جی السلام علیکم. علیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے؟ یہ سغرا بی بی. سغرا بی بی الف لام میم سے کیا پوچھنا چاہیں گی آپ؟ جی راول پنڈی سے بول رہی ہوں. پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ میں 2 سال سے بیمار ہوں, تو دل بہت گھبراتا ہے, اور دل کی دعا بھی پڑھتی ہوں, آرام نہیں آتا, اور نماز بھی انشاءاللہ پڑھتے وقت پڑھتی ہوں. تو دوسرا یہ دل بہت زیادہ گھبراتا ہے, اور جو ہے نا سر شدید درد ہے, ٹیبلٹ وغیرہ بھی لی ہیں, سب کچھ کیا ہے, لیکن یہ سر کا آرام نہیں آ رہا. پتہ نہیں اس کی کوئی نسیں کمزور ہے یا کیا ہے. تو بہن آپ کی عمر کیا ہے اور شادی ہو چکی ہے آپ کی؟ عمر میری ہے 60-65 آپ کی عمر ہے جی. تو پھر بال تو بہت زیادہ شدید درد, جو بھی کوئی بتاتا ہے نا بس وہ پڑھتے بھی ہوں, آرام نہیں آتا. سورۃ یاسین بھی پڑھتی ہوں. نیند آتی ہے؟ نیند جی رات کو نیند آتی ہے؟ نیند کم ہی آتی ہے. سروائیکل تو پرابلم ہے. سانس کا بھی پرابلم ہے. تو دوسرا جو ہے نا کوئی چکر بھی آتے ہوں گے آپ کو؟
बाहर की जी है ये ना, साया वगैरह भी है थोड़ा सा। साया 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 है नहीं तो अगर ये कैसे अंदाजा हुआ कि आपको साया है? जी इस तरह के वो दबाव पड़ता है ना तो ख्वाब अजीब से आते हैं, तो हाँ मैं वो इश्त वगैरह भी देखती हूँ, तो इस तरह का। बीबी, जब आदमी का हाजमा ख़राब होता है तो उसको अजीब अजीब ख्वाब आते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये अतिब्बा यानी हकीम हजरात भी कह रहे हैं, आजकल के मेडिकल डॉक्टर्स भी कह रहे हैं, और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि रात को खाना जल्दी खा लिया करो और कम खाया करो, क्योंकि ये तबखीर मैदा जब होता है तो हमारे दिमाग में अजीब अजीब जो है ना तसव्वुरात और अजीब अजीब तखय्युलात बनकर वो हमें कभी पॉटली नज़र आती है, कभी हमें मुरे हुए लोग, मुर्दा लोग नज़र आते हैं। ये इनको खुदा के लिए साया जिन्नात मत समझिए, ऐसा नहीं है। आपकी जितनी कैफियत आपने बताई हैं, ये आपका सर्वाइकल प्रॉब्लम है। ये किसी अच्छे से माहिर आसाबियात से आप मुलाकात करें जो आपके आसाबी निज़ाम को सही करे, इंशाल्लाह सही हो जाएंगी। वॉक करें, डाइट करें, लाइट फूड लें, पानी ज़्यादा पिएँ, इनटेक अच्छा, लिक्योर जितना अच्छा होगा उतना ज़्यादा जो पेशाब पास करेंगी ना तो उतना ज़्यादा इनका ये फिल्टरेशन होगा और इनका ये जहन से बुखारात कम होंगे, ये सही हो जाएंगे इंशाल्लाह। माहिर असाब से रब्ता करें, माहिर असरात से रब्ता ना करेंगे। असरात के वालों के पास नहीं जाना, हाथ जोड़कर कहता हूँ। खूबसूरत हो गया। कुछ भी नहीं आपने ये बात बिल्कुल सही बताई है, मैंने भी सुना है, हदीस में पढ़ा भी है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि रात का खाना एक तो कम खाया जाए, दूसरा खाया लाजमी जाए, चाहे वो एक मीठी खजूर क्यों ना हो। बुढ़ापा लाता है, जो भूखा सोता है ना वो जल्दी बूढ़ा होता है, हुजूर ने फरमाया। अच्छा, ये भी तिब्ब नबी से हमें हिकमत की बात मिली है। लाइव कॉलर साथ में लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। ब्रदर मन कौन, कहाँ से? सर मैं मोहम्मद अदनान बात कर रहा हूँ कराची से। अदनान ब्रदर, क्या सवाल पूछेंगे अलिफ लाम मीम से? सर मैंने गुजारिश करी हज़रत की बारगाह में घर की माशी हालात की बेहतरी की दुआ और नमाज फजर मेरी बहुत छुड़ी आती है, उसकी कोई वजीफा कोई दुआ बताएं कि मैं रात नमाज फजर पढ़ के सोऊं, फजर ही नहीं पढ़ लूँ मैं जमात के साथ ना, इसकी कोई वजीफा या कोई दुआ बता दें मेरे। ब्रदर मैं आपके इस सवाल पे फिदा, अल्लाह आपको इसका बेहतरीन अजर अता फरमाए। ये असल बात है पूछने वाली, और ये जो फिक्र है आपको नमाज फजर की कज़ा हो जाने की, दरअसल इस फिक्र के बदले भी आपको बड़ा अजर मिलने वाला है। हुजूर कोई ऐसी नसीहत, कोई ऐसा वजीफा कि फजर की नमाज वाकई बहुत से लोगों की कज़ा हो जाती है। मैं कहता हूँ वजीफा करने के बजाय ये रात को जल्दी सोना शुरू कर दें। अच्छा, ये मोबाइल छोड़ दें, रात को जल्दी सोएं तो इंशाल्लाह सुबह जल्दी उठेंगे। और नियत देखें, हर इंसान के अंदर एक बायोलॉजिकल वॉच होती है, वो आप रात को सोएंगे, आपके 6-7 घंटे जब पूरे हो जाएंगे ना, आपकी आंख कड़क करके खुद ब खुद खुल जाएगी। सही। हमारी भी खुलती है, हम वैसे ही रात को देर से सोते हैं लेकिन अलार्म 3-4 लगा लेते हैं, क्योंकि वाकई जिसको फिक्र होती है ना वो इंतज़ाम करता है। जब नौकरी पे जाना होता है, पता है ना एक दिन नहीं जाएंगे सैलरी कट जाएगी, तो यार नमाज के लिए फ़िक्र करनी चाहिए। फिर भी अस्तगफिरुल्लाह की कसरत करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ फजर की नमाज में आँख खुलेगी और अल्लाह रब्बुल आलमीन इंशाअल्लाह इनको इस फ़िक्र की ऐसी बेहतरीन जज़ा देगा इनकी मुआशी। क्योंकि देखो फजर में उठेगा ना, फजर में निकलते हैं फरिश्ते रिस्क बांटने वाले। सही। ये फजर में उठ जाएंगे, इनके रिस्क के मसाइल हल हो जाएंगे। ये अगर सूरज निकलने के बाद 2 रकात नफिल इशराक पढ़ेंगे तो भी इनका इंशाअल्लाह फाका ख़त्म हो जाएगा। और नबी करीम अलैहि सल्लम ने फरमाया, एक साहबी ने पूछा या रसूलल्लाह मेरे रिस्क में कमी है, पूछा तुमने लगता है कि अपने वालिदैन के लिए मगफिरत की दुआ करना छोड़ दी है, वालिदैन से दुआ कराएं, उनकी मगफिरत की दुआ करें इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा सैयद शहरियार दाऊद साहब आपका। मैं प्रोग्राम के आखिर में अपने नाजरीन, सामीन और हाजरीन से अपने लिए भी, प्रोग्राम के लिए भी दुआ की दरख्वास्त करूँगा। ये जो प्रोग्राम है ये आपकी पसंद के मुताबिक तो है ही, मगर दरअसल इसमें हम ख़ास तौर से मद्देनज़र रखते हैं कि कोई भी चीज़ गलती या सहफ की तरफ ना लेके जाए, आपकी सही तौर से रहनुमाई हो सके। हम नात ही के ज़रिए प्रोग्राम को अख्ताम करते हैं और फिर इंशाल्लाह पीर को मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, मौजू के साथ। वो मोमिनों की तो जानों से भी ज़्यादा करीब हुए, कहाँ से किसने पुकारा हुजूर जानते हैं। मैं नदीम पंजदनी साहब से गुजारिश करूंगा कि खूबसूरत सी नात इन्हीं कलमात के साथ ज़रा पेश फरमाएं और बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हमारी तरफ से हदिया करें। जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं, जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। वो मोमिनों की तो जान
ہوئے کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں میں ان کی بات کروں یہ نہیں میری اوقات میں ان کی بات کروں یہ نہیں میری اوقات کہ شان فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں کہ شان فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلو میں کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں اور نہیں ہے زاد سفر